السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک، وعلیکم السلام، الحمدللہ. کیسا جا رہا ہے رمضان اور سب چیزیں؟ اللہ کا بہت کرم ہے، رمضان بہت اچھا جا رہا ہے. اور بس اب تو مہمان ہی رہ گیا رمضان، اور 2-3 روزے. آج ہم جب یہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس 27ویں کی رات جو ہے وہ ہماری گزر چکی ہوئی ہے. ہم نیکسٹ روزے کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور مطلب پتہ نہیں چلا اس دفعہ ویسے خاص رمضان کا ہے نا، کافی واقعی آج اس بار، بلکہ ہر سال ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہر سال ہی ہم جو جیسے ہی ٹائم گزرتا ہے، رمضان کا اینڈ ہوتا ہے تو ہم ایسے ہی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں لگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف رمضان نہیں، اب تو زندگی کا بھی پتہ نہیں لگ رہا کہ کتنی تیزی سے گزر رہی ہے. بس یہ دیکھیں، یہ رسپانسبلٹی ہماری بھی ہے ایسی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا ٹاپک جو ہے ڈسکشن کا وہ ہے رسپانسبلٹی اینڈ لائلٹی. ویری نائس، زبردست. اور ہم اس کو ڈفرینٹ ریفلیکشنز میں دیکھیں گے کہ آپ کی پرسنل لائف میں، فیملی لائف میں، پروفیشنل لائف میں رسپانسبلٹی جو ہے اور لائلٹی جو ہے وہ کیا رول پلے کرتی ہے اور کتنا ضروری ہے. زبردست. یہ آج کا ٹاپک جو ہے بڑا فیسنیٹنگ ہے، اور آئی ہوپ سو کہ ہم جب اس پہ ڈسکس کریں گے تو ہم خود بھی انجوائے کریں گے، اور جو ہمارے لسنرز ہیں وہ بھی، ان کو بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. اینڈ پہ ہمارا گول یہی ہوتا ہے، اور ویورز ہمارے جو ہیں وہ گڈ وائبز اونلی دیکھ رہے ہیں، تو ہم ظاہری بات ہے گڈ وائبز کی بات کریں گے. بالکل ایسے ہی. اچھا، رسپانسبلٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بہت ساری ایسی بات ہوتی ہے کہ یہ لیکنگ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر بھی، ہمارے ملک کے اندر بھی. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارا جو کلچر ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس انوائرمنٹ، اگر ہم صرف اپنے ملک کی بات کریں تو ایک عجیب سا ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جو ایک نان رسپانسو اور مطلب ایک نان سیریس کلچر جس کو میں کہہ سکتا ہوں ایک ڈیولپ ہو گیا. اور چونکہ آج ہمارا ٹاپک رسپانسبلٹی ہے تو اوبیسلی رسپانسبلٹی جو ہے وہ صرف ایک ورڈ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر ٹاسک میں، زندگی کے ہر رشتے میں یہ رسپانسبلٹی بہت ضروری ہے، جو کہ ایک انسان میں، چاہے میل ہے، فیمیل ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، وہ ہونی چاہیے. اور اگر اس کی تھوڑی سی میں اگر اپنی ایک فیل بتاؤں، ایک لرننگ بتاؤں، تو یہ جو رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ ہے نا، یہ جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جب اس کو تھوڑی سی سینس آنا شروع ہو جاتی ہے، لائک اراؤنڈ 3 4 5 سال کا جب وہ ہو جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہیں سے اس کو یہ رسپانسبلٹی کا ایکٹ سکھانا چاہیے. اور وہ پیرنٹس کی بھی رسپانسبلٹی ہے اور ٹیچرس کی بھی رسپانسبلٹی ہے. اچھا، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. اور جب آپ نے مینشن کیا کہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں یا آپ کی بچپن سے ہی ایک اس کے اندر سینس چلتی ہے، تو اس میں آپ کو ایک بڑا ایک دیکھیں، میرا خیال ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنی رسپانسبلٹی فلفل کر رہے ہیں، اور وہ رسپانسبلٹی ایز پیرنٹس ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ جو بڑے ہوتے ہیں، آپ کو جب شعور آتا ہے، آپ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ایز اے سن یا ایز اے ڈاٹر آپ کی بھی رسپانسبلٹی ہے جو آپ کے پیرنٹس کی طرف ہے. ایگزیکٹلی. پھر آپ کے دوست ہوتے ہیں، آپ کی باقی فیملی ممبرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کی ایک سرٹن رسپانسبلٹی ہے. آپ کی خالہ ہیں، ماموں ہیں، وہ بھی آپ کو کئی مطلب جیسے ہم فار ایگزامپل ہمارے دین میں بھی یا سوسائٹی میں بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ ہم جس طرح اپنے بڑوں کی جو ہے وہ ایک سرٹن لیول کے اوپر رسپیکٹ سکھائی جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں، اور وہ ایک رسپانسبلٹی لے کے وہ اس کو دیکھا جاتا ہے. تو آپ کا، میرا تو خیر یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم رسپانسبلٹی بچپن سے ہی سیکھنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، جیسے آپ نے کہا. یہ لوز کدھر ہوتا ہے یہ پوائنٹ؟ یہ مطلب بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہ ہم نے، کیونکہ بہت پروفیشنل لائف میں بھی ہم فیس کرتے ہیں، کہاں پہ یہ سینس جو ہے وہ ڈمینش ہوتی رہتی ہے اور کہاں پہ کم ہو جاتی ہے؟ اچھا، اس میں میری تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ایسے ہے کہ اگر ہم اپنے پاکستان کے کلچر یا پاکستان کے انوائرمنٹ کی بات کریں نا، تو یہ دنیا سے ذرا بڑا ہی ہٹ کے ایک ہمارا کلچر ہے. وہ اللہ کی طرف سے بس اب ایک نو ڈاؤٹ کہ وی آر مسلمز، وی آر بلیسڈ، لیکن یہ ہے کہ جو ایک نارمز ہیں نا لائف کے، میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہم لیک کرتے ہیں. اچھا، اگر ہم اس کو کمپیئر کریں، جیسے ابھی ہم دوبارہ اس پہ آ جاتے ہیں، بچپن پہ آ جاتے ہیں کہ جی 4 to 5 ایئرس کا ایک بچہ جب تھوڑا سا شعور آنا شروع ہوتا ہے، بھاگنا دوڑنا شروع کرتا ہے، اسکول جانا شروع کرتا ہے، تو وہاں سے ہی اس کا ایک براٹ اپ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اب اس کی لائف کا وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک ایسا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ جس میں اس نے بہت ساری چیزیں لرن کرنی ہیں. اچھا، چاہتے نہ چاہتے
یعنی کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ چیز سیکھے اور یہ نہ سیکھے, ایسا نہیں ہو سکتا. وہ زندگی کے پہلو میں جہاں جہاں جو چیز فیس کر رہا ہے, چونکہ وہ ابھی دنیا میں اب نیا ہے, وہ ہر چیز نئی ایکسپیرینس کر رہا ہے, تو آبویسلی وہ لرن کر رہا ہے. اب یہ پیرنٹس کی اور آبویسلی اس کے ٹیچرس کی ذمہ داری ہے, ایک رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو وہ پازیٹیوٹیز دکھائیں, اور وہ سکھانا صرف الفاظوں سے یا منہ سے نہیں ہے, وہ ایکشن سے. تو وہ جو پیرنٹس کے جو ایکشنز ہوں گے ان سے وہ بچہ سیکھے گا. میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ میں جب بچپن میں تھا اور میں جب بڑا ہو رہا تھا تو میں اپنے پیرنٹس کو دیکھتا تھا, وہ مجھے میری مدر اکثر بتاتی تھیں بیٹا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے, یہ ویسے کرنا ہے, یہ اس طرح کرنا ہے, اور پھر وہ کر کے بھی دکھاتی تھیں. لیٹ سپوز کہ کھانا کھایا تو جی یہ برتن اٹھا کے اب جو ہے نا اپنے اپنے رکھو سمیٹو, یہ ایک رسپانسبلٹی سینس بن رہی تھی بچے میں. تو اگر کچھ کھایا پیا تو بیٹا یہ نیچے نہیں پھینکنا, یہ باہر گاڑی سے باہر نہیں پھینکنا, یہ زمین پہ یا اسٹریٹ میں تو یہ ڈسٹ بن کرنا ہے, یہ ایک رسپانسبلٹی سینس بن رہی تھی. مطلب یہ کہنے کو بڑی بیسکس باتیں ہیں, لیکن ایکچوئل لائف میں ایک بچے کی یہیں سے رسپانسبلٹی ایکٹ شروع ہو جاتا ہے, اور پھر وہ جیسے جیسے گروم کرتا ہے, گرو کرتا ہے, تو لائف کے ہر چیپٹر کے ساتھ وہ اس طرح رسپانسو ہو جاتا ہے, اس طرح رسپانسبل ہوتا جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اب میں تھوڑا سا اس کو ایک فاسٹ ٹریک کے ساتھ آگے لاؤں گا کہ جب وہ تھوڑا میچور ہو جاتا ہے اور جب وہ اب اپنی پروفیشنل لائف میں آنا شروع ہوتا ہے, یہاں آ کے وہ پھر اب لیک شروع کر دیتا ہے کہ بھئی وہ ڈنڈی مارنا شروع کر دیتا ہے. لیٹ سپوز کہ اگر وہ ایک جاب کر رہا ہے, اس جاب میں بھی وہ نیا ہے اور اس کو سیکھنا چاہیے, لیکن وہ یا تو اس ادارے کا انوائرمنٹ یا اس کی ایک اپنی انٹرنل فیلنگ وہ رہ جاتی ہے, یا وہ موٹیویشن نہیں ہے, تو وہ ارسپانسو ہو جاتا ہے اس میں. وہ اس طرح سے رسپانسبلی وہ ایکٹ نہیں کر سکتا, جس کی وجہ سے وہ گرو نہیں کر سکتا نا. تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ایج میٹر نہیں کرتی. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو لرننگ کا پروسیس ہے نا, یہ قبر تک جانا چاہیے ساتھ. یعنی کہ جیسے جیسے آپ زندگی بسر کر رہے ہیں, آگے جا رہے ہیں, نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں, ویسے ویسے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اور رسپانسو ہوتے جائیں گے. اور رسپانسبلٹی ایک ایسے میں اس کو عام الفاظ میں کہوں گا کہ یہ ایک ایسا جراثیم ہے انسان کے اندر کہ جو وقت کے ساتھ میچور ہوتا جاتا ہے, اور پھر وقت اور حالات اس کو اس طرح سے رسپانسو کر دیتے ہیں. پھر اب دوسرے کلچر پہ آتے ہیں کہ جب میں کہہ رہا تھا کہ جی ہمارے پاکستان کے کلچر میں بچوں کو اس طرح سے رسپانسبل نہیں بنایا جاتا, اور یورپین کنٹریز میں یا امریکن کنٹریز میں کیوں رسپانسبل ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کو وہ ایکٹ کر کے دکھایا جاتا ہے, ان سے وہ ایکٹ کرایا جاتا ہے, اور ان کو اس طرح نرش کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے لاز ہیں, یا یہ بائی لاز ہیں, یا یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. تو اس میں پھر وہ بچہ انڈلج ہو جاتا ہے, اور وہ اس سے ایک رسپانسو سینس آٹومیٹکلی کریٹ ہو جاتی ہے. اچھا, میں آپ نے باہر کی اگزامپل دی, میں بڑے جنرلی ایک ٹائم کے اوپر ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ جاتا تھا, تو وہاں پہ ایک ورڈ دیکھنے کو ملتا تھا, سوشل رسپانسبلٹی. اینڈ وہ بڑا ایلین ورڈ تھا ہمارے لیے, بیکاز کبھی بچپن میں گروئنگ اپ ہم نے یہاں پہ سنا نہیں تھا کہ سوشل رسپانسبلٹی کیا چیز ہوتی ہے. اینڈ ابھی تو خیر تھوڑا سا ہمارے سینس آنا شروع ہوئی ہے, تھوڑا بزنس کلچر میں بھی یہ چیز امپلیمنٹ ہو رہی ہے. یہاں پہ کمپنیز جو ہیں وہ اس کو تھوڑا سا امپلیمنٹ کر رہی ہیں. تو میں نے وہ کھول کے دیکھا, اور میرا انٹرسٹ تھا کہ یہ آخر یہ کس قسم کی رسپانسبلٹی ہے. جی. اینڈ اٹ ٹرنز آؤٹ کہ آپ جو ڈیلی لائف میں چھوٹی سی چیریٹی کرتے ہیں, آپ کسی کاز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, آپ والنٹیئر کرتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایز اے ہیومن بینگ, اور انفیکٹ ہمارا دین بھی ہمیں یہ چیز بہت زیادہ سکھاتا ہے. میں نے وہ نوٹس کیا کہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیز لیکنگ ہے, اور باہر کی سوسائٹی کے اندر یہ چیز بہت زیادہ انہوں نے اپنے اندر سسٹم کے اندر اس کو ابزارب کیا ہوا ہے. اس میں بالکل میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ انفارچونیٹلی میں اس میں بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایز اے اسلامک کنٹری یہ ساری چیزیں جو فورن میں, جو عام الفاظوں میں جو گورے حضرات جو پرفارم کر رہے ہیں لائف میں, ایکچولی وہ چیزیں, وہ سینس ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے, آلریڈی بتا چکا ہے. اور میں اس میں بڑا شرمندہ فیل کرتا ہوں بات کہتے ہوئے, کیونکہ مجھ سمیت, میں کسی اور کو کیا بلیم کروں, مجھ سمیت مطلب ہم لوگ اس کو فالو نہیں کرتے, اس کو جو ہماری سنت ہے, جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا, جو قرآن نے ہمیں بتایا, جو اللہ کا بتایا ہوا جو دنیا کا گزارنے کا جو طریقہ ہے, وہ ایک بڑا, اگر آپ اس کو کبھی اسٹڈی کریں ڈیپلی, تو وہ بڑا ہی خوبصورت
اور بہت ہی زیادہ ہیومنٹیرین جو ہے نا وہ سلسلہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کیسے کرنی وے آف لائف ہے. صلح رحمی کیا چیز ہے, ہیومینٹی کیا چیز ہے, یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم اس کو فالو نہیں کرتے. اور جو وہاں کی دنیا جو نان مسلمز ہیں, میں کبھی کبھی ہنستا بھی ہوں اس بات پہ اور افسردہ بھی ہوتا ہوں کہ اگر ان فارن کنٹریز کے جن کو ہم گورے حضرات کہتے ہیں, اگر ان میں کلمہ ڈال دیا جائے, ان میں دین ڈال دیا جائے, تو بلیو می یہ ہم سے زیادہ بہتر مسلمز کنورٹ ہو سکتے ہیں. اچھا یہ اور یہ جو ایکٹ آف لائف ہے ان کی, جو ان کی رسپانسبلٹیز, جو ہیومنٹیرین اس پہ لائنز پہ رہ کے کام کرتے ہیں, تو یہ ہم سے بلیو می بہت آگے ہیں وہ لوگ. اچھا یہ تو ہم ایک پرسنل لیول کے اوپر دیکھ رہے ہیں یا ڈسکس کر رہے ہیں اس کے اوپر. میں اور آپ کیونکہ ڈیلی لائف میں ایک پروفیشنل انوائرمنٹ میں رسپانسبلٹیز کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں. جی. بزنس ڈیلنگس کے اندر, کلائنٹ ٹو سروس پرووائڈر ریلیشن شپ کے اندر, پیمنٹس, سروسز, ٹائم لائنس, یہ سب رسپانسبلٹی کے اندر آتی ہیں. سیم طریقے میں جو لوگ امپلائیز ہیں, جہاں پہ امپلائر ہے, ان کے ریلیشن شپ میں بھی رسپانسبلٹی آتی ہے. بالکل صحیح. بہت سارے لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ اپنی جو ورک پلیس ہے اس کو ایز رسپانسبلٹی نہیں دیکھتے. میں اس کی اگزامپل ایک اپنے آفس سے دے دیتا ہوں. ہم کچھ ٹائم میں نوٹس کیا کہ جب امپلائیز جاتے ہیں تو ٹیبل کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ ڈس آرگنائزڈ ہوتی ہیں. لوگ اپنی چیئرز واپس نہیں رکھتے جہاں سے وہ انہوں نے ٹریک کی ہوتی ہیں. یہ بہت بیسک قسم کی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ایک ورک پلیس کے اوپر رسپانسبلٹی دکھاتی ہیں. بالکل ہونا چاہیے کہ آپ اپنا, وہ بھی آپ کا اسپیس ہے, آپ وہاں پہ آ کے بیٹھتے ہو, آپ ڈیلی کی ایکٹیویٹیز کرتے ہو, ٹائم اسپینڈ کرتے ہو ایک اچھا سگنیفیکنٹ, تو وہ بھی رسپانسبلٹی میں آتا ہے. سو میں نے ایک چیز نوٹس کی کہ ہمارے جو پروفیشنل اسپیس ہے پاکستان میں, اس میں بھی رسپانسبلٹی جو ہے وہ بہت لیکنگ ہے. اور بزنس ڈیلنگز میں تو ہے ہی ہے. ہم لوگ پیمنٹس جو ہیں وہ ڈیلے کرتے ہیں, ہم لوگ جو ہے وہ سروس کا ایک ٹائم لائن دیتے ہیں اور ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں. اور پرابلم یہ ہے کہ کوئی سگنیفیکنٹ ہم اس کو ایسٹیمیٹڈ ٹائم بھی نہیں دیتے, ہم الٹا اس کو ڈریگ کرتے جاتے ہیں ڈفرینٹ بہانے مار کے. تو یہ جو پروفیشنل لائف میں مطلب میں نے جو فیس کر رہا ہوں یا کیا ہے, آپ نے بھی بہت دفعہ کیا ہوگا. جی بالکل ایسے ہی. آپ کا کیا خیال ہے؟ لائک میں ایک اپنی اوپینین دیتا ہوں, واٹ آئی تھنک کین بی امپرووڈ ان دس. اینڈ ہم کیونکہ آج ڈسکشن یہی کر رہے ہیں تو ہم پوائنٹ یہ تھا کہ ہم کہاں غلط گئے, وہ آئیڈینٹیفائی اگر ہم کر لیں تو ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. سو میرا یہ خیال ہے کہ ہم لوگ جس سسٹم میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ ایک سرٹن پوائنٹ کے اوپر کہیں نہ کہیں ہم نے رسپانسبلٹی کا ہاتھ چھوڑ دیا ہے, اور وہ ہم خود کرتے ہیں, وہ ہمیں کسی سے سیکھنے کو نہیں ملتا. کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ جس سسٹم کے اندر ہم جاتے ہیں وہاں پہ آلریڈی ارسپانسبل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ پھر کتنا ہو جاؤ گے رسپانسبل, پھر ایک پوائنٹ پہ آپ تنگ آ کے کہتے ہو کہ یار میں بھی یہی کروں گا. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں نا وہی بات ہوگی کہ جیسے ابھی ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ بچپن سے جو ایک گرومنگ ہوتی ہے نا وہ پیرنٹس کو دیکھ کے ہوتی ہے. تو ایسے ہی اگر جوانی میں ایک بچہ ایک آرگنائزیشن میں گیا ہے اور وہ خصوصاً اگر کوئی سرکاری ادارہ میں چلا گیا ہے تو وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ سارے رسپانسبل ہیں اور وہ بس تنخواہ لینے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کام چور ہیں اور وہ کام نہیں کر رہے, تو آبویسلی وہ جراثیم آ جائیں گے, اس میں بھی وہ ماحول کا اثر آ جائے گا. جس طرح وہ اکثر وہ تبلیغ میں کہتے تھے نا کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے, اور واقعی فیکٹ ہے, یہ فیکٹ آف لائف ہے کہ اگر ایک بچہ ایک اچھے انوائرمنٹ میں اچھے فرینڈس کے ساتھ رہ رہا ہے, وہ اچھی سوچ رکھتے ہیں, اچھے گھر کے بچے ہیں, تو وہ ایک اچھا گرو کرے گا. اور اگر اللہ نہ کرے ایک بچہ اپنی جوانی میں کسی ایسے انوائرمنٹ میں چلا گیا جہاں نشہ چل رہا ہے, جہاں برے معاملات چل رہے ہیں, تو آبویسلی وہ اس کا اثر ہوگا اس پہ. تو سیم گوز کہ آپ ایج کے کسی بھی حصے میں ہیں تو آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. تو اگر وہ کوئی گورنمنٹ لیول کا پاکستان کے ادارے بہت بدنام ہیں ارسپانسبل ہونے کے لیے, پھر اب تو پرائیویٹ اداروں میں بھی کچھ ایسے معاملات شروع ہو گئے ہیں. اچھا میں اس کو تھوڑا سا اور ایک اینگل سے سوچتا ہوں اور وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. مائٹ بی آئی ایم رائٹ اور رانگ, لیکن چلیں ایک اپنی تھنکنگ آپ سے شیئر کرتا ہوں ڈسکشن کے طور پہ. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو زیادہ ارسپانسو ہوئے نا, اس کی زیادہ وجہ ایک ہماری زندگیوں میں جو جھوٹ کا عالم آنا وہ شاید ایک وجہ ہے. اس کی میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں جو میں نے بھی فیس کی اپنے کمپنی میں اپنے امپلائیز کے ساتھ. لیٹ سپوز کہ ایک ٹاسک دیا کسی بھی امپلائی کو, کسی بھی لیول کا تھا, اس کو ایک ٹاسک دے دیا
کہ بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے یا بھائی آپ نے یہ کرنا ہے, کل یہ ہونا چاہیے. اچھا انفارچونیٹلی وہ ٹاسک وہ کمپلیٹ نہیں کر سکا, کوئی بھی ریزن ہوگی, لیٹ سپوز ABC کچھ بھی ہو گئی, نو پرابلم, نہیں ہو سکا, نیور مائنڈ. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ کل آ کے مجھے بلنٹلی یا ایک ایکسکیوزو اس میں کہہ سکتا ہے کہ سعد بھائی یہ انفارچونیٹلی میں نہیں کر سکا, مجھے ٹائم نہیں ملا, یا یہ میرا مسئلہ ہو گیا, لیکن میں یہ کل کر دوں گا. ایکچوئل ریزن دے. اچھا ایکچوئل ریزن دے دیں تو میں اس کو مائنڈ نہیں کروں گا, اور میں اس کو کہوں گا آل رائٹ نیور مائنڈ, آپ نے سچ بتا دیا, دیٹس اپریشیبل, میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن آپ اس کو کل کر لیجیے گا. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ اگر وہ ٹاسک نہیں کر سکا, جو بھی وٹس ایور ریزن تھی, چاہے وہ اس کی اپنی نااہلی تھی یا کوئی واقعی کوئی سیریس میٹر ہو گیا, تو اب وہ جھوٹ بولے گا آ کے نیکسٹ ڈے. اب وہ جب جھوٹ ایک بار بولے گا نا, وہ بڑے بزرگ ہمارے کہتے تھے کہ یار ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. تو بچپن میں تو شاید ہمیں اس طرح سمجھ نہیں آتی تھی, اب لیکن آ کے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی بات فیکٹ ہے کہ ایک جھوٹ بولنے سے آپ کو 100 جھوٹ, اور 100 تو چلو ایک ورڈ دے دیا, لیکن آپ کو کئی جھوٹ پھر بولنے پڑتے ہیں اس کو کور کرنے کے لیے. تو دیٹس ویری انوائنگ, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے ارسپانسبلٹی کو ایک کور مل جاتا ہے, ایک کور مل جاتا ہے کہ بھائی وہ پھر بندہ کہتا ہے اچھا چلو میں نے یہ جھوٹ بول لیا, آج میرا گزارا ہو گیا, تو کل میں دیکھوں گا, کریں گے, ہو جائے گا. پھر یہاں آ کے پھر عادتاً جھوٹ بولنا, ایگزیکٹلی, تو پھر وہ ایک انرسپانسو ہونے کی عادت بن جاتی ہے. ایسے ہی وہ جھوٹ بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے, اور اوبیسلی وہ ٹاسک بھی نہیں ہو رہا تھا, تو بندہ ارسپانسبل ہو جاتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو لوگ اس لائف میں ارسپانسبل ہیں, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, وہ کبھی گرو نہیں کر سکتے, سب سے کبھی بھی گرو نہیں کر سکتے. وہ جگاڑ چلا لیں گے, دیکھیں رزق کا وعدہ اللہ نے کیا, ان کو رزق تو ہر جگہ سے مل جائے گا, لیکن وہ جو گروتھ ہے نا لائف کی, جو آپ ایک عرصہ لگا کے آپ کسی بھی فیلڈ میں ایک سیکھتے ہیں, گرو کرتے ہیں, وہ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کبھی گرو نہیں کر سکتے. یہ اس کی بہت بڑی اگزامپل آئی تھنک ہمارا اپنا اس وقت ملک کی سچویشن ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہم نے رسپانسبلٹی دی تھی اس کی, اور وہ اس کا کیا عالم ہے, اور اس کی وجہ سے ہم اسٹیٹ میں ہیں جس میں ہیں. تو میرا جو شروع میں یہ جو پوائنٹ ڈھونڈنے کی ریزن تھا وہ یہ تھا کہ ہماری پوڈ کاسٹ کا ریزن ہی یہی ہے کہ یار کوئی ہم سے سیکھے, ہم یہ جتنی چیزیں ہم یہ باتیں کر رہے ہیں اتنا ٹائم اس کے اندر, ایکچولی ہم وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے جو ہم نے اب تک کی لائف میں سیکھا, جو فیس کی پرابلمس ہم نے. اچھا اب جس طرح ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے تھے کہ ہم نے صرف پرابلمس کو ڈسکس نہیں کرنا, ہم نے ان کے سولوشنز کی طرف بھی جانا ہے کہ وہ کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اس کو. بالکل, اس سولوشن کو ڈھونڈنے کے لیے نا ہم نے آئیڈینٹیفائی اگر کیا کہ یہ کہاں پہ یہ پرابلم ہوئی. اگر آج ہم میں سے ہر کوئی یہ رسپانسبلٹی فیل کرے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے, اب ہم نے جو ہے یہاں سے اپنی لائف کے اندر یہ جو جھوٹ ہے یا جو ہم لوگوں کو بہانے کرتے ہیں, یہ ہم اس کو ختم کریں گے یا کٹ ڈاؤن کریں گے. اگر میں, آپ اور ہمارے ساتھ 100,000 لوگ جو کنیکٹڈ ہیں وہ یہ سن کے یہ وعدہ کر وہ یہ اکٹھے ایک ارادہ کر لیں اور وہ یہ چل پڑیں, تو یہ آگے کی فیوچر جنریشنز ہیں جو کہ جن سیٹس کے اوپر آلریڈی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہماری جو جیسے ہم نے بات کی کہ ارسپانسبل ڈیسیجنز لیتے ہیں اور کام کرتے ہیں, تو یہ آہستہ آہستہ اس میں ہم شفٹ دیکھنا تب اسٹارٹ کر سکتے, کیونکہ یہ گراؤنڈ لیول سے شروع ہوگا. یہ اگر ہم چھوٹے آج کل کی جنریشن جس کو ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ وہ بچے اگر اس بات کو سمجھ لیں اور اپنا, اور میں ایکچولی مجھے بڑی خوشی ہوگی یہ بات کہتے ہوئے کہ میں کچھ ریسنٹلی سوشل میڈیا کے اوپر کازز بھی دیکھ رہا ہوں, لوگ جو اسٹینڈ اپ کرتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر, غلط کو غلط کہتے ہیں, صحیح کو صحیح کہتے ہیں. اب لوگوں میں اتنی پاور آ گئی, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے جو کہ آج کل کے بچے جو ہیں وہ کر رہے ہیں, اور وہ کال آؤٹ کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کو. کوئی انسان کوئی غلط چیز کر رہا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے, ہاں اس کا مس یوز اپنی جگہ, وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جہاں پہ اچھا ایلیمنٹ ہے وہاں پہ برا ایلیمنٹ کرے گا. میں آپ کی اسی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں کہ اب جو نئی جنریشن ہے نا حمزہ, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو 80s کی جنریشن تھی نا, اس سے اب بہت زیادہ اسمارٹ ہے. بالکل, ایک ٹیک کا دور ہے. بچہ آج کل کا جو آفٹر 2000 کی جو بچے جو یوتھ ہے ہماری, وہ اب ہم سے بہت اسمارٹ ہے. اب چیلنج یہ ہے کہ ہم نے ان کو پازیٹیولی اسمارٹنس پہ لے کے آنا ہے. انفارچونیٹلی جب کوئی نیگیٹیوٹی آ جائے اور اس میں اسمارٹنس آ جائے تو وہ ایک بڑی خطرناک عمل بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نے اس کو, ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو پازیٹیولی اسمارٹ بچوں کو
ان کو وہ رستہ دکھانا ہے یا وہ راہ دکھانی ہے کہ جس میں وہ خود بھی اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں, پلس جو ان کا معاشرہ ہے اس میں بھی وہ ایک پازیٹیوٹی لا سکیں اور دوسروں کی بھلائی بھی کر سکیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے پازیٹیو کلچر, ایز اے پازیٹیو معاشرہ, میری, آپ کی اور ہم سب کی, جو لوگ اس پاکستان میں رہ رہے ہیں, چاہے وہ کسی گلی محلے کوچے یا محل میں رہ رہا ہے, وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کریں, ہم ایک دوسرے کو بوسٹ کریں, ہم ایک دوسرے کو بیک اپ کریں. جو اپنی حد تک جو کسی کا احساس کر سکتا ہے وہ کریں. رسپانسبلٹی اس احساس کا نام ہے کہ جو ایک انسانیت کے ناطے ایک دوسرے کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو رسپانسبلٹی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی جاب میں کیا کیا, بزنس میں کیا کیا یا پرسنل لائف میں کیا کیا. ٹھیک ہے, یہ سارے میٹر کرتی ہیں, لیکن اس سے کئی گنا بڑا گول میں سمجھتا ہوں کہ اس پوڈ کاسٹ کے تھرو جو میں میسیج کنوے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گرد و نواح میں انسانیت کی ہیلپ کریں. یہ سمجھ لیں کہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے, اور میں اس ایمان کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بہت بڑی. دیکھیں وہ جو سوشل رسپانسبلٹی کی میں بات کر رہا تھا وہ بیسیکلی یہی ہے. اور انفیکٹ یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ میں اپنی کمپنی کے اندر بھی پرسنل لائف میں تو ہم امپلیمنٹ کر ہی رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں حد تک. ہم ڈفرینٹ چیریٹیز کے تھرو ڈفرینٹ لوگوں کے ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. بٹ میں اس کو ایک کمپنی کا کلچر بنانا چاہ رہا ہوں. یہ آئی تھنک ہماری بہت ساری پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کا جو ہے نا یہ ایک چیز ہے جو کہ لیک کرتی ہے. زندگی میں پیسے کمانا اچھی بات ہے, میں تو کہتا ہوں کہ یہ ضروری ہے, کیونکہ آپ جب دنیا میں رہتے ہو تو آپ کو دنیا کی چیزیں بھی ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی. بٹ صرف یہ گول نہیں ہونا چاہیے, شیئرنگ بھی ہونا چاہیے. آپ کمائیں اور آپ اس گول سے کمائیں کہ آپ شیئر کریں گے. میرا تو ہمیشہ سے بچپن سے یہ گول رہا ہے کہ میں ایکچولی میں جب پیسوں کا سوچتا ہوں فار ایگزامپل, تو میں ایسے سوچتا ہوں کہ اللہ میاں مجھے اتنے پیسے دیں کہ میں کئی دفعہ ہیلپ لیس فیل کرتا ہوں. میں سوشل میڈیا کھولتا ہوں تو کوئی مانگ رہا ہے کہ کسی کا کوئی کیس ہے, کسی کا کوئی ہاسپٹل میں ہے, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کچھ ہو گیا, تو مجھے دل ہوتا ہے کہ جو خرچہ انہوں نے لکھا ہوا ہے مجھے ایک سیکنڈ سوچنا نہ پڑے اور میں فوراً ان سے ہیلپ آؤٹ کر دوں, میں ان کی ہیلپ آؤٹ کروں اور میں ان کو ٹرانسفر کر دوں. کئی دفعہ اس سچویشن میں اپنے آپ کو ہیلپ لیس فیل کرتا ہوں. بالکل صحیح. تو میں بس میری دعا یہ ہوتی ہے کہ میں اتنا سیلف سفیشینٹ ہو جاؤں کہ میں ایک وقت ایسا ہے کہ مجھے سوچنا نہ پڑے اس کے بارے میں. اور آئی تھنک یہ رسپانسبلٹی یا سینس آف رسپانسبلٹی وہ ہے جو کہ ہمیں اپنی یوتھ میں نظر آ بھی رہی ہے, اور فردر ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے اس کے پلیٹ فارم کے تھرو اور اس کو کنوے کریں اور پازیٹیوٹیز ضرور کریں. اور ہم یوزلی دیکھیں یہ آپ کی نہ صرف اپنے آپ کے ساتھ, اپنے کالیگس کے ساتھ لائلٹی ہے, بلکہ یہ آپ کی سوسائٹی کے ساتھ یہ لائلٹی ہے. اور ہم لائلٹی کے بارے میں جو ہے وہ ہم بس یہ اس کے کلوزنگ اس میں بات کریں گے, کیونکہ یہ رسپانسبلٹی اور لائلٹی دونوں بہت بالکل سائڈ بائی سائڈ ہے. رسپانسبلٹی اور اگر اس کے ساتھ ساتھ لائلٹی ایکچولی اس کا بائی فیکٹر ہے, وہ تو اس کے ساتھ اوبیسلی وہ آٹومیٹکلی اٹیچ ہو جاتا ہے, چاہے وہ آپ کا پرسنل ریلیشن. ایگزیکٹلی ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہے. تو بس اس نوٹ کے ساتھ میرا خیال ہے کہ ہم آج اس ٹاپک کو اینڈ کرتے ہیں کہ آج کافی سیریس ٹاپک تھا, اور مجھے امید ہے کہ یہ سیریس ہونے کے ساتھ ساتھ ایکچولی یہ لائف کا ایک حصہ ہے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا کہ جس پہ ہم نے اپنی رائے کا اظہار کیا, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ویورز کو ہمارا یہ جو اس ٹاپک پہ جو بھی ڈسکشن ہوئی وہ پسند آئی ہوگی. آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کریں, اور جو ہے نا جو اگر ہمیں اس میں کوئی کمی آئے ہمیں ضرور بتائیں, اور ہم آنے والے وقتوں میں اسی طرح ٹاپکس پہ بات کریں گے اور پازیٹیوٹی پھیلائیں گے, اور جو ہم سے بہتر ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے. تھینک یو ویری مچ. سعد بن ریاض سائننگ آف. جزاک اللہ خیر. میں بھی کلوزنگ نوٹ میں یہ کہوں گا کہ آج ہم نے جو ڈسکشن کی ہے اور جو ہم فردر اپنی پوڈ کاسٹ میں کریں گے, وی ووڈ لائک کہ آپ اگر اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ان ٹاپکس کے اوپر تو ضرور کیجیے, چاہے وہ ٹیکسٹ کے تھرو ہو, چاہے وہ انسٹاگرام کے تھرو ہو, فیس بک کے تھرو ہو, چاہے آپ ویڈیو بھیجنا چاہیں ہمیں ہمارے کسی بھی ان باکس میں, اور وہ میسیج پہنچانا چاہتے ہوں تو وی ووڈ انکریج دیٹ, اور ہمیں اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں. حمزہ قاضی سائننگ آف, اور انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.